السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹکس اور میں ہوں مہر. اور انڈیا نے کہہ دیا جی ساڈے ਵੱਲੋਂ نہ ہے, اسی نہیں منتے, تسی اپنی چیمپئنز ٹرافی دا ویاہ کتنے ہور کر لو. جی فائنلی اتنی پسوڑیاں ڈالنے کے بعد, پورا ایک سال جو ہے وہ اس کو نچانے کے بعد, آخر کار انڈیا نے, بی سی سی آئی نے پی سی بی کو پیغام بھجوا دیا ہے, جیسے بھی بھجوایا, کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ نہیں مان رہے, ہم نہیں آنا چاہ رہے یہاں. بیسیکلی گورنمنٹ نہیں مان رہی انڈیا کی کہ یہاں پہ آ کے وہ کھیلیں. اب اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی 2-3 ماہ پہلے, جب رچرڈ گولڈ ہٹ رہے تھے چیئرمین آئی سی سی کی سیٹ سے, اور جے شاہ بن رہے تھے. تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اکتوبر سے نومبر کے درمیان چونکہ جے شاہ چارج سنبھالیں گے, تو اس وقت تک اس چیز کو ڈیلے کیا جائے گا. اس وقت پاکستان نے بڑا ان کو کہا تھا, محسن نقوی صاحب, اب میں کیا کہوں, ہمارے چیئرمین صاحب, کہ اس وقت انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کلیئرلی نہ پوچھی نہ انہوں نے بتائی. سو اس حوالے سے پہلے تو ہمارے بورڈ کا بڑا کروشل رول تھا. انہوں نے ان سے جب آئی سی سی کے جتنے بھی اجلاس ہوئے, جتنی بھی میٹنگز ہوئی, وہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات کرتے کہ یار جو بھی ہے پہلے ہی بتا دو, آنا ہے پھر بھی بتا دو, نہیں آنا پھر بھی بتا دو. مطلب اتنی گراؤنڈز کی رینوویشن ہو رہی ہے, پورے گدافی اسٹیڈیم کو پٹ مارا ہے سارا, اور انکلوجر سارے اسٹینڈز نئے بنائے جا رہے ہیں. پنڈی کے ایک اسٹینڈ کو فارغ کر دیا, کراچی کا پورا اسٹیڈیم, نیشنل اسٹیڈیم کراچی, اس کو پٹ مارا. ہمارے جو ایونٹس تھے, کافی میچز جو ڈسٹرب ہوئے, انگلینڈ کا ایک میچ ہونا تھا کراچی, نہیں ہوا. لاہور میں شاید ہو جاتا, وہاں پہ بھی نہیں ہوا. سو یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے تھے, ہم چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے کر رہے تھے. اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو انڈیا نے اپنی جو وہ ہمیشہ سے وہ کالر اٹھا کے نہیں کہتے کہ ہاں بھائی ہم کماؤ پت ہیں آئی سی سی کے, ہم 80% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. سو وہ ہمیشہ سے جو ان کا جو وہ اوچ پنا ہوتا ہے نا, ہماری زبان میں کہتے ہیں, اور یہ جو گھٹیا پن ہوتا ہے بی سی سی آئی کا, وہ ایسے مواقعوں پہ سامنے ضرور آ جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی اصل دکھا دی, اپنی اوقات دکھا دی, اور کہہ دیا جی کہ ہم نہیں آئیں گے. اب اس کے اندر آئی سی سی کا رول تو بنتا ہے, لیکن آئی سی سی کا کیا رول بنتا ہے, کہ مطلب جے شاہی وہی جو بی سی سی آئی کو رن کر رہے ہیں وہی آئی سی سی کو بھی رن کر رہے ہیں. تو وہاں سے تو کسی اچھے کی امید پاکستان کو نہیں رکھنی. اب جو کل محسن نقوی نے بیان دیا کہ ہائیبریڈ ماڈل کوئی بھی نہیں ہوگا, اور پاکستان اگر کھیلے گا تو پاکستان کے اندر کھیلے گا, ورنہ نہیں کھیلے گا. انڈیا کو جس بھی ٹیم کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہاں آ کے کھیلے یا پھر نہ کھیلے. یہ اب اس وقت ہم اس وقت رو پیٹ کے تھک گئے کہ ذکا اشرف جو گھٹیا آدمی ہم نے رکھا ہوا تھا, چیئرمین صاحب ہم نے اپنے جو رکھے ہوئے تھے, اس وقت انہوں نے جو ایشیا کپ کے دوران یہ جو بھوندا مذاق کیا تھا پاکستان کرکٹ کے ساتھ, کہ پاکستان ہوسٹ ہے لیکن پاکستانی پلیئرز جو ہے وہ 36-36 گھنٹے کی فلائٹس لے کے جا رہے ہیں, ایک سے دوسرے شہر, دوسرے تیسرے شہر, وہاں سے جو ہے وہ بسز کے اوپر بیٹھ کے ٹریولنگ کر رہے ہیں, پھر میچ کھیل رہے ہیں, پھر ایٹ دا سیم ڈے واپس بھی آ رہے ہیں. سو یہ اس وقت جو ایسے لوگ ہم نے سفارشی بھرتی کیے ہوئے تھے, جنہوں نے بتا دیا اس وقت کہ جی حضوری کر دی بی سی سی آئی کی, کہ سر جیسے آپ کہیں گے ایشین کرکٹ کونسل کو, ہم ویسے ہی کریں گے, بس تسی مہربانی کرو تے سانو جو کھیڈن دو. اس وقت تو یہی تھا نا حالت. سو ایسے لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ ہماری کوئی پالیسیز کلیئر نہیں تھی اس حوالے سے, اور رمیز راجہ نے جو اس وقت سٹانس لیا ہوا تھا کہ اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے, ہم نے اپنی ٹیم کو خوشی خوشی 2023 کے ورلڈ کپ میں بھیج دیا کہ جی تسی تے جاؤ نا. 2016 میں پاکستان انڈیا گیا, 2011 کے اندر پاکستان انڈیا گیا. تو اب انڈیا کو میرے خیال سے تھوڑی سی شرم ہی دکھا دینی چاہیے, کوئی وہ اخلاقیات ہی دکھا دینی چاہیے. ایک بڑا مشہور مجھے ڈائلاگ یاد ہے, لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا اس کے اوپر. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی ایتھکس ہوتی ہے. انڈیا کے اندر وہ جو بی سی سی آئی کے اندر بالکل بھی نہیں تھی, اور نہ ہی انہوں نے دکھانے کی کوشش کی. اب اس کے اوپر بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہمارے محسن نقوی کو, میرے خیال سے ایک دفعہ یہ ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ یار اگر ٹیم انڈیا نہیں آتی تو ہم نہیں جائیں گے. آپ نے آنا ہے یہاں کھیلنا ہے کھیلیں, ورنہ اگر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کو یہاں سے کہیں سوئچ کرنا چاہتی ہے, کہیں شفٹ کرنا چاہتی ہے, تو یہ کہ موسٹ ویلکم, جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کر لیں گے. جہاں بھی آپ نے کھیلنی ہے کھیلیں, پاکستان وہاں نہیں آئے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں نا پاکستان انڈیا کے میچ کا سارا ریونیو آتا ہے نا, پاکستان نہیں جائے گا, پل آؤٹ کر لیں, پھر دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے ریونیو ان کا. obviously جب پاکستان انڈیا کی جو سب سے زیادہ ویورشپ ہے, براڈ کاسٹنگ سب سے زیادہ آتی ہے, وہ پاکستان انڈیا کے میچز کی آتی ہے آئی سی سی ایونٹس میں. سو آئی سی سی نے ان دونوں کو آئی سی سی ایونٹس میں تو لڑا دیا. نہ بائی لیٹرل سیریز میں آ رہی ہے انڈیا, پاکستان تو لاسٹ ٹائم گیا تھا, انڈیا کے آنے کی باری تھی, انہوں نے کہا اب ہم نہیں آئیں گے. سو پھر یہ مذاق نہ ہونا, پھر اگر نہیں کھیلنا تو کہیں پہ بھی نہ کھیلیں.
اب سب سے پہلے تو پاکستان اس سے جو جو گروپ کے اندر میچز تھے پہلے اس کو ری شفل کرے گا. پھر 11 کو یہاں پہ شاہی قلعہ میں جو ایونٹ ہونا تھا، یہ جس میں اسکیجول اناؤنس ہونا تھا چیمپئنز ٹرافی کا، وداؤٹ وینیوز اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے، اس میں محسن نقوی نے کہا نہیں اناؤنس ہوگا ایسے، اور ہم اپنا گروپ بھی چینج کریں گے، پاکستان انڈیا والے گروپ میں بھی نہیں کھیلے گا، اگر انڈیا کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر دیکھ لے. سو اس میں جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے. ابھی تک تو جو محسن نقوی کا سٹانس ہے اس حوالے سے بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی لچک نہیں ہے، کوئی بھی ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا، کیونکہ آئی سی سی پریشرائز کرے گا پاکستان کو، باقی بورڈز بھی شاید کریں، لیکن پاکستان کو اس حوالے سے ایک دفعہ یہ کڑوا گھونٹ چکھ لینا چاہیے، اس کے بعد چیزیں بالکل سموتھ ہو جائیں گی. سو اب یہ والا جو محسن نقوی کا بیان ہے، اب دیکھتے ہیں یا جو انہوں نے سٹانس رکھا ہوا ہے یہ کتنے عرصے تک رہتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے، اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور آسٹریلیا کا جس تھرڈ او ڈی آئی ہے صبح ہو رہا ہے، وہ پرتھ کی وکٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اور پرتھ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے بڑی اچھی وکٹ ہوتی ہے، اور اس میں آج میں سن رہا تھا یہی ہوتا ہے کہ وارنر کہہ رہے تھے کہ ٹاس جیتو پہلے بالنگ کرو، اور یہی یہاں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جیل بریک ہے، یا یہاں کا جو چیٹ کوڈ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بالنگ کرو اور میچ جیتو. اب پاکستان جو ہے وہ آسٹریلیا کی 20 سائڈ کے اگینسٹ کھیلے گا آبویسلی، کیونکہ 5 فرنٹ لائن پلیئرز جو ہیں آسٹریلیا کے صبح نہیں کھیل رہے، جس میں کیپٹن پیٹ کمنز، میچل سٹارک، جاش ہیزل وڈ، اسٹیون اسمتھ اور لیبوشین یہ نہیں ہوں گے، اور ایک بڑی انیکسپیرینس سائڈ کے اگینسٹ پاکستان آ رہا ہوگا. لیکن پاکستان کا مومنٹم آبویسلی پاکستان کے پاس ہے، جس طرح کمپریہنسولی پاکستان نے ان کی اے سائڈ کو مارا بڑے زبردست طریقے سے، ورلڈ چیمپئن سائڈ کو. تو پاکستان کے پاس کانفیڈنس بھی ہے اور مومنٹم بھی ہے، اور پاکستان کے پاس تاریخ رقم کرنے کا بڑا سنہری موقع ہے کہ 22 سال کے بعد آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے اندر جا کے ایک سیریز ہرا کے آ جائے. ہوپ فلی کہ پاکستان ویسے ہی کرے جیسے ہم سوچ رہے تھے، جیسا میں نے کہا تھا کہ پاکستان یہ سیریز 2-1 سے انشاءاللہ جیتے گا. چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.